اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ چائے بنانے کی نیت سے وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی، جہاں پر معمول کے مطابق وہی شور شرابہ تھا جو اس وقت ہوا کرتا تھا۔ یہ شور شرابہ کسی اور کا نہیں، اس کی شازیہ مومانی کا تھا۔ مومانی ہمیشہ کی طرح اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے سے ویڈیو کال کرنے میں مشغول تھی۔ مومانی جب بھی اپنے بیٹے سے ویڈیو کال پر بات کرتی تھی تو ان کے چہرے پر کچھ الگ ہی چمک ہوتی تھی۔ حریم کو نہ مومانی اچھی لگتی تھی اور نہ ان کا بیٹا۔ ہائے اذلان بیٹا، میں تو اتنی خوش ہوں، میرا بیٹا اتنے سالوں کے بعد واپس وطن آ رہا ہے۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم واپس گھر آ رہے ہو۔ ہائے کوئی مجھے چٹکی کاٹے، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ مومانی کی بات پر حریم کے کچن کی طرف جاتے ہوئے قدم ایک پل کو رک گئے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پلٹ کر مومانی کو دیکھا، جن کے چہرے پر وہی چمک تھی، اور آج تو یہ چمک کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ موبائل کی اسکرین پر اذلان سکندر کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، حریم نے زیر لب کہا۔ اگر مومانی سن لیتی تو اس کی شامت آ جاتی۔ ہائے میرے صدقے میں واری جاوا، میرا پوتا واپس آ رہا ہے۔ نانو بھی کمرے سے خوشی سے آوازیں سن کر باہر نکل آئی۔ حریم نے حیرت سے نانو کو دیکھا۔ نانو آپ کے تو گھٹنے میں درد تھا نا، آپ سے تو چلا نہیں جا رہا تھا نا؟ حریم نے طنزیہ کہا۔ ارے میرا اذلان واپس آ رہا ہے، کیسا درد؟ کون سا درد؟ اس کو دیکھ کر تو میرے سارے درد دور ہو جائیں گے اب، نانو نے گرم جوشی سے کہتے ہوئے موبائل مومانی کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ ہاں کیونکہ آپ کا پوتا میرے دردوں کے لیے دنیا میں آیا ہے، اس نے ایک بار پھر سے زیر لب کہا تھا۔ وہ ہر بات یا تو دل میں کرتی تھی یا بڑبڑاتے ہوئے، کیونکہ اگر اس گھر کے مکینوں نے اس کی باتیں سن لی تو وہ دن اس گھر میں اس کا آخری دن ہوگا، اور وہ جانتی تھی کہ اس گھر کے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ حریم بی بی آپ کو کچھ چاہیے؟ ملازمہ کی آواز پر وہ چونکی۔ انہی خیالوں میں مستغرق وہ کچن تک چلتی ہوئی آئی تھی۔ ہاں زہر، بے اختیار حریم کے منہ سے نکلا۔ اللہ توبہ باجی، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ ایسی باتیں نہ کیا کرے، ابھی تو آپ جوان جہان ہے، ابھی تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ ملازمہ فہمیدہ شروع ہو گئی۔ ہٹو تم، میں خود اپنے لیے چائے بناتی ہوں، اس نے فہمیدہ کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے ہٹ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حریم صرف اپنے ہاتھ کی بنائی چائے پیتی ہے اور اپنا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ میں تو ایسے پرسکون ہو کر بیٹھی تھی جیسے وہ کبھی واپس ہی نہیں آئے گا۔ کیسے سوچ لیا میں نے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا؟ آخر یہ اس کا گھر ہے، میرا تو گھر ہے ہی نہیں۔ وہ ملک سے باہر گیا ہے تو اپنے ملک واپس بھی آئے گا، اور جب اپنے ملک واپس آئے گا تو اپنے گھر میں ہی آئے گا، اور کہاں جائے گا؟ اتنے سالوں سے میں کون سی خیالوں کی دنیا میں رہ رہی تھی، بس یہ سوچے بیٹھی تھی کہ وہ چلا گیا ہے اور واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ آ رہا ہے اور سچی میں آ رہا ہے۔ حریم بی بی آپ کی چائے گر رہی ہے، ابل کر۔ فہمیدہ کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اوہو، آج تو سب الٹا ہو رہا ہے، اس نے پھر سے آہستہ سے کہا۔ چائے مگ میں انڈیل کر وہ واپس کمرے کی جانب جانے لگی جہاں پر ویڈیو کال ابھی تک چل رہی تھی۔ دادو، مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے واپس آنے کی خبر سن کر خوش نہیں ہے۔ حریم کے کانوں سے اذلان کی آواز ٹکرائی تھی۔ یقیناً اذلان کا اشارہ حریم کی طرف ہی تھا۔ وہ اسے پیچھے نظر آ گئی تھی اور اس کا مرجھایا چہرہ بھی۔ نہیں بیٹا، یہاں تو سب خوش ہے، کوئی دشمن ہی ہوگا جو تمہاری واپس آنے سے خوش نہ ہوگا، نفیسہ بیگم نے کہا تو حریم نے حیرت سے اپنی نانی نفیسہ بیگم کی طرف دیکھا۔ حریم پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور کمرے میں آئی۔ اسٹڈی ٹیبل پر اس کی کتابیں پڑی ہوئی تھی، اس کا کل پیپر تھا، لیکن سارا دھیان اب کسی اور طرف چلا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر اسٹڈی ٹیبل والی کرسی پر بیٹھ گئی اور چائے کے گھونٹ پیتے ہوئے سوچنے لگی۔ یہ ویڈیو کال والے چند گھنٹے بھی اس کے لیے عذاب ہوتے تھے۔ جب اذلان سکندر اپنی ماں کو ویڈیو کال کرتا تھا یا اس کی ماں اسی ویڈیو کال کرتی تھی، اس وقت گھر میں اس قدر شور شرابہ ہو جاتا تھا کہ حریم سے یہ شور برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اسے خاموشی پسند تھی، تنہائی پسند تھی۔ شور شرابہ کرنے والے لوگوں سے اسے شدید کوفت ہوتی تھی۔
جس دن ازلان سکندر مصروف ہوتا تھا اور اس کی ویڈیو کال نہیں آتی تھی، اس دن حریم کو گھر میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ تب اسے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شخص یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں موجود ہے، اور گھر کی بے سکونی کا باعث یہی ایک شخص ہے جو اب ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے، اس کا سکون برباد کرنے کے لیے۔ سنو حماد، ذرا یہ چیزیں تو لے کے آنا، شازیہ نے ایک لمبی لسٹ حماد کو تماتے ہوئے کہا، جو باہر کسی ضروری کام سے جانے کے لیے ابھی بائک پر بیٹھا تھا۔ حماد نے ایک نظر لسٹ کو دیکھا، پھر شازیہ کو، جو اس کی بھی ممانی لگتی تھی۔ خیر تو ہے ممانی، اتنی لمبی لسٹ، کوئی دعوت ہے کیا گھر میں؟ حماد نے لسٹ اور پیسے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، ازلان واپس آ رہا ہے، اسی خوشی میں یہ سب بنانے کا سوچ رہی ہوں۔ حماد نے ازلان کے آنے کا سنا تو اس کے چہرے پر بھی حریم کی طرح ناگواری کے تاثرات ابھرے تھی۔ اس نے اپنا چشمہ شہادت کی انگلی سے صحیح کیا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ معاف کرنا، تم شاید کسی کام سے جا رہے تھے، میں نے تمہیں لسٹ تما دی، شازیہ بیگم نے کہا تو حماد کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے بائک آگے سڑک پر دوڑا دی۔ انکار کی گنجائش کہاں ہے میرے لیے اس گھر میں تو بس ایک نوکر سے زیادہ کچھ نہیں لگتا ان لوگوں کو۔ اب لاڈلا بیٹا آ رہا ہے، اب تو مزید مجھ سے اس کی خدمتیں کروائی جائے گی۔ جن بیٹوں کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ان کے نخرے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ ایک میں ہوں اور ایک حریم ہے، جن کے نخرے اٹھانے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب ہم لوگ ان لوگوں کے رحم اور کرم پر ہیں، حماد نے دل میں کہا۔ رات کا وقت تھا، سب کھانا کھا کے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ کبھی چہل قدمی کرنے نکل جاتے، لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو بس اندر ہی رہنے تھے۔ آج بھی گرمی کافی زیادہ تھی، باقی کمروں میں تو اے سی چل رہا تھا۔ صرف 2 کمرے تھے جہاں اے سی کا کوئی نام اور نشان نہیں تھا، ایک حریم کا کمرہ اور ایک حماد کا کمرہ۔ حریم اور حماد دونوں خالہ زاد تھے۔ حماد کی ماں اسے جنم دیتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی اور باپ نے ملک سے باہر دوسری شادی کر لی تھی۔ کچھ سال پہلے باپ بھی دنیا سے چل بسے۔ حماد شروع سے ہی نانی کے پاس رہتا تھا، بچپن سے ہی احساس کمتری کا شکار تھا۔ پھر حریم کے والدین بھی حادثے میں چل بسے تو وہ بھی 12 سال کی عمر میں اس گھر میں آئی تھی اور تب سے لے کر یہاں ہی رہ رہی تھی۔ لیکن حریم احساس کمتری کا شکار نہیں تھی، وہ احساس برتری کا شکار تھی۔ حریم کو لگتا تھا وہ اس زندگی کے لیے نہیں بنی جو وہ گزار رہی ہے۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ خاندان کی سب سے ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے اور بہت خوبصورت زندگی جینے کا حق رکھتی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ذہانت اس گھر میں ضائع ہو رہی ہے۔ اسے وہ وقت یاد آتا تھا جب وہ اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ لاڈلوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ حادثوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حریم کا ذہن بھی یہ سب قبول نہیں کر پایا تھا۔ اسے اس گھر میں آئے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، لیکن اس کا ذہن ابھی تک اپنے باپ کا گھر نہیں بھولا تھا۔ لیکن اس کے برعکس حماد کے حصے میں نہ ماں کا پیار تھا نہ باپ کا، اس لیے بچپن سے ہی اس نے حالات کو قبول کر لیا تھا۔ حماد سوچوں میں مستغرق تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، حماد نے کہا تو سامنے حریم کاپی پین لیے کھڑی تھی۔ حماد بھائی، کل پیپر ہے، یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا، حریم نے کہا تو حماد نے اس بات میں سر ہلایا۔ آ جاؤ اندر، میں سمجھا دیتا ہوں، وہ بولا۔ آپ لاؤنج میں آ جائے، وہاں سمجھا دے پلیز۔ حریم کی بات سن کر وہ اپنی اینک صحیح کرتے ہوئے باہر آ گیا۔ حریم کو جب بھی پڑھائی میں مدد کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ حماد سے مدد لیتی تھی، اس کے علاوہ دونوں کے مابین کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ حریم اس معاملے میں بہت محتاط تھی۔ بچپن سے ہی وہ لڑکوں سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی، جب تک کہ کوئی ضرورت پیش نہ آ جائے وہ ہمیشہ ریزرو سی رہتی تھی۔ حماد اس کو سوال سمجھا رہا تھا اور اس دوران ایک بار بھی اس نے نظر اٹھا کر حریم کو نہیں دیکھا تھا، اور حریم کو اس کی یہی عادت اچھی لگتی تھی، اس لیے وہ اسے زیادہ ڈرتی بھی نہیں تھی، لیکن اکیلے اس کے کمرے میں جانے سے ضرور ڈرتی تھی۔ یہ ڈر حماد سے نہیں، ممانی اور نانی سے تھا۔ اس کو پتا تھا کہ وہ لوگ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا سکتے ہیں، اس لیے وہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتی تھی اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا۔ لاؤنج میں سب آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے سب کی نظروں کے سامنے وہ اس سے مدد لیتی تھی۔ وہ دونوں پڑھنے میں مصروف تھے کہ اچانک سے شور سنائی دیا۔ دونوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو نانی اور ممانی چہرے پر چمک لیے کمرے سے باہر نکلی۔ آ گیا میرا لال،
نانی کی پرجوش آواز دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہائے میرے جگر کا ٹکڑا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ سرپرائز دے گا۔ مجھے اس نے کہا کہ اس کی فلائٹ ہفتے بعد ہے۔ ہائے میں نے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی ابھی۔ شازیہ بیگم آج سے پہلے کبھی اتنا خوش نظر نہیں آئی تھی۔ ان سب کی باتیں سن کر حماد اور حریم دونوں کھڑے ہو گئے۔ حماد بیٹا جلدی سے جاؤ اور پھولوں کے بار لے کے آؤ، شازیہ بیگم نے حماد سے کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے شازیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ارے اذلان پاکستان پہنچ گیا ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ ابھی اس نے کراچی ایئرپورٹ سے ویڈیو کال کی ہے، کہتا آپ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اتنا خوبصورت سرپرائز تو مجھے زندگی میں نہیں ملا۔ شازیہ بیگم کی بات سن کر حریم کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب جانے لگی تو شازیہ بیگم نے روک لیا۔ حریم بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ بھائی اتنے سالوں بعد واپس آ رہا ہے، استقبال کے لیے زیادہ لوگ تو موجود ہو، ورنہ اسے لگے گا کہ ہمیں اس کے آنے کی خوشی نہیں، شازیہ نے کہا تو حریم نے ابرو اچکاتے ہوئے بھائی اس نے دل میں کہا۔ اتنے میں اچانک سے گیٹ کھلنے اور گاڑیاں اندر آنے کی آواز آئی۔ سکندر ماموں اپنی تینوں بیٹیوں سمیت فوراً ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ سارا لشکر ایک ساتھ اندر داخل ہوا۔ شور ہنسی کہے حریم کا سر پٹنے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اندر آتے اذلان سکندر کی نظر سب سے پہلے اندر کی طرف بھاگتی ہوئی حریم پر پڑی تھی۔ امی ابو نے اچانک فون کیا کہ اذلان آیا ہے، ہم تو سب بہنیں بھاگم بھاگ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اذلان کی بہن سعدیہ نے کہا۔ اذلان کی تینوں بہنیں شادی شدہ تھی۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، سب اس کے صدقے واری جاتی تھی۔ آج سب اپنے بچوں سمیت آئی تھی۔ اذلان سب کے جھرمٹ میں گرا ہوا تھا۔ بلیک جینز وائٹ شرٹ میں وہ بہت جچ رہا تھا۔ اب تو اس کی شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ ہینڈسم تو وہ ہمیشہ سے تھا، لیکن اتنے سال امریکہ میں رہ کر اب وہ اور وجیح ہو گیا تھا۔ امی 1 کپ چائے تو پلا دے، بہت تک گیا ہوں، اذلان نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، حریم حریم شازیہ بیگم نے زور سے پکارا تو وہ باہر آئی۔ جی ممانی، اذلان کو اکثر نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا نہ سلام نہ دعا، بھائی سالوں بعد آیا ہے، شازیہ نے شکوہ کیا۔ السلام علیکم، اپنے بالوں میں پن پنساتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ وعلیکم السلام امی، چائے، اذلان نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ ارے ہاں حریم بھائی کے لیے اچھی سی چائے بناؤ، نفیسہ سو گئی ہے شاید، شازیہ بیگم نے کہا تو حریم نے آہ بھری۔ میرا صبح پیپر ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، حریم کہتے ہوئے رکی نہیں، تیزی سے اندر چلی گئی۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے ایٹیٹیوڈ کہا۔ کوئی بات نہیں امی، میں بنا دیتی ہوں، آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اس بدتمیز لڑکی کو میرے بھائی کا کام کہنے کی۔ ہانیہ ایک دم سے اٹھی اور اذلان کے لیے چائے بنانے لگی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ اپنا آخری پیپر دے کر وہ جب گھر آئی یہ سوچ کر کہ آج سکون کی نیند لمبی تان کر سوئے گی، لیکن یہ اس کی خواب خیالی تھی۔ لاؤنج کا منظر کچھ اور ہی دہائیاں دے رہا تھا۔ لاؤنج میں بیچ صوفے پر اذلان سکندر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد ماں، بہنی، دادا، دادی، سکندر ماموں سب ہارا بنا کر بیٹھے تھے۔ وہ اپنے امریکہ کے نہ جانے کون سے قصے ان کو سنا رہا تھا جب اس کی نظر اندر آتی ہوئی حریم پر پڑی۔ حریم نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے حریم کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کو چار ہوئی، پھر فوراً سے حریم نے نظریں ہٹا لی، لیکن اذلان اس کے حسین چہرے سے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ اذلان کو نظر انداز کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے تو سوچ لیا ہے کہ پاکستان میں اپنا بزنس سیٹ کروں گا، جو وہاں پر کمایا ہے وہ یہاں لگاؤں گا۔ سب سے پہلے تو گھر لوں گا، ایک عالی شان گھر، اذلان نے اونچی اونچی آواز میں کہا تھا تاکہ اندر حریم کے کمرے تک آواز جائے۔ حریم اس کی باتیں گوش گزار کر رہی تھی اور اس کی نقل اتار رہی تھی۔ گھر لوں گا آیا بڑا، حریم نے منہ چڑھاتے ہوئے اس کی نقل اتاری۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور ہم لوگ وہی آیا کریں گے، اس کی بہن ہانیہ نے خوشی سے کہا۔ وہاں کوئی شفٹ نہیں ہوگا، وہاں میں اکیلے ہی رہوں گا، مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اب شور شرابہ اچھا نہیں لگتا ہے، میں تنہائی پسند ہو گیا ہوں، بس کچھ دنوں میں گھر دے کر وہاں شفٹ ہو جاؤں گا، باقی آپ سب لوگ آتے جاتے رہنا۔ اذلان نے بے نیازی سے کہا تو شازیہ بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
تم ہمیں ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے؟ اور کیا تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ پھر تمہارے واپس آنے کا کیا فائدہ جب یہاں آ کر بھی مجھ سے دور ہی رہو؟ شازیہ کا ایک دم سے چہرہ اداس ہو گیا تھا۔ اوفو امی، ایک تو میں ماؤ کی ایموشنل بلیک میلنگ سے شدید پریشان ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اتنا ایشو کیوں بنا لیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے کہ میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، ایک الگ گھر میں رہنا چاہتا ہوں جہاں میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکوں۔ یہ ایک تو چھوٹی سی بات ہے، دوسرا یہ خوشی کی بات ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگ خوشی کی باتوں میں بھی خوش نہیں ہوتے، بس ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا کر، جذباتی مسئلہ بنا کر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور آپ چاہتی ہے کہ میں اب بھی آپ کی گود میں سر رکھ کر روتا رہوں۔ پاکستانی مائیں اپنے بیٹوں کو کبھی بڑا ہونے ہی نہیں دیتی ہے، اذلان نے آرام سے کہا تھا تاکہ اس کی ماں کو اس کی بات بری نہ لگے، لیکن پھر بھی شازیہ اداس ہو گئی تھی۔ میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ماں کا دل ہے، شازیہ نے کہا تو اذلان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہی جذباتی پن ہے پاکستانیوں کا جو انہیں ترقی کرنے نہیں دیتا۔ کوئی بھی چھوٹی موٹی سی ترقی کرنا شروع کر دے تو آپ لوگ ایموشنل اٹیک شروع کر دیتی ہے۔ امی، اس خول سے باہر نکلے، دنیا تب چاند پر پہنچ گئی ہے جب ہم چندہ ماموں کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا پہنچ چکی ہے، لیکن یہاں تو… اذلان کہتا کہتا رک گیا۔ نہیں بیٹا، ہم تمہیں اکیلے رہنے نہیں دیں گے۔ اگر اکیلے طبیعت خراب ہو گئی تو پھر کوئی مشکل آ گئی تو پھر گھر میں کوئی چور ڈاکو آ گیا تو پھر… اس کی دادی نے بھی مداخلت کی۔ ہاں دادو، آپ تو بولے گی، آپ کا تجربہ تو امی سے بھی زیادہ ہے۔ اذلان کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے پتا ہوتا ہے امریکہ جا کر تم اتنے بدل جاؤ گے تو میں تمہیں بیچتی ہی نہیں۔ شازیہ بیگم نے فوراً سے رونا شروع کر دیا تو اندر کمرے میں بیٹی حریم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہائے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی، حریم نے دوپٹہ بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا اور واش روم میں گھس گئی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے حریم کی آنکھ کھلی تو وہ بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بکھرے بالوں کے ساتھ بغیر دوپٹے کے وہ کچن تک چلتی آئی۔ وہ بغیر دوپٹے کے ہی کچن تک آتی تھی کیونکہ تب اذلان نہیں تھا اور حماد کچن میں آتا نہیں تھا، لیکن اسے بھول گیا تھا کہ اذلان واپس آ چکا ہے۔ لمبے گھنے بال اس کے شانوں پر جھول رہے تھے۔ آنے والی زوردار جمائی کو ہاتھ سے روکتے ہوئے وہ کچن کے اندر داخل ہوئی اور فریج سے پانی نکالنے لگی جب کسی سے ٹکرائی۔ اچانک اس نے دیکھا تو سامنے اذلان کھڑا تھا۔ وہ بھی شاید پانی پینے کے لیے ہی آیا تھا۔ باقی سب تو اے سی میں سوتے تھے، اسی لیے ان کو رات کو پیاس نہیں لگتی تھی، لیکن حریم کو بار بار پیاس لگتی تھی کیونکہ وہ صرف پنکھے میں سوتی تھی۔ مجھے بھی پانی پلا دو، ثواب ملے گا، اذلان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف کہا۔ حریم کو اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ میں کسی کی نوکر نہیں ہوں، جس کو پانی پینا ہے یا چائے پینی ہے خود پی لے۔ اس گھر میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس گھر کے مکینوں کی نوکری دوں گی، حریم نے بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے کہا اور گلاس کی تلاشی شروع کر دی۔ یہ رہا گلاس، اذلان نے فوراً سے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ حریم نے تیزی سے گلاس اپنے پاس سرکا لیا اور ٹھنڈا پانی انڈیلنے لگی۔ پانی پینے کے بعد اس نے گلاس واپس رکھا اور بوتل واپس فریج میں رکھنے لگی کہ اذلان نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھین لی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! حریم کو غصہ آ گیا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے مجھے پانی نہیں دیا، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ بوتل تو یہاں پر رکھ کر جا سکتی ہو۔ اب ایسی بھی کیا نفرت ہے تمہیں مجھ سے؟ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سے محبت کرنے کی بھی میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اور میں بلا وجہ کسی نامحرم کو پانی نہیں پلا سکتی۔ سب کے اپنے ہاتھ پاؤں ہے، ہر کوئی اپنا کام خود کر سکتا ہے، حریم نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نامحرم کے سامنے آدھی رات کو بغیر دوپٹے کے تو کڑی ہو؟ اذلان نے طنز کیا تو حریم کو شرمندگی سی ہوئی، کیونکہ آج سے پہلے یہ نامحرم اس گھر میں نہیں تھا تو مجھے عادت تھی گھر میں بغیر دوپٹے کی پھرنے کی۔ آئندہ احتیاط کروں گی، حریم نے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو اذلان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا حماد تمہارے لیے نامحرم نہیں ہے؟ اس سے تو ٹیوشن لیتی ہو، اذلان نے یاد دلایا تو حریم کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا تھا۔ وہ آپ کی طرح چچوڑا انسان نہیں ہے،
حریم نے اپنا بازو چڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا جو ابھی تک اذلان کی مکمل گرفت میں تھا۔ اذلان کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ حریم کو بازو میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ نہ محرم شریف ہو یا چچورا، نہ محرم ہوتا ہے میڈم، اذلان نے پھر سے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر جواب دیا تھا۔ حریم کو لگا وہ بحث میں اسے نہیں جیت سکتی ہے، وہ غلط موقع پر غلط بحث چھیڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، نہ محرم ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ حریم مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے زور سے اپنا بازو چھڑایا اور اذلان کو ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کے دھکا دینے پر اذلان ایک پرکو لڑکھڑا کر شلف سے جا لگا تھا۔ بہادر لڑکیاں مجھے بہت پسند ہے، اذلان سنبھل کر بولا اور پانی کی بوتل بغیر گلاس کے ہی منہ میں چڑھا لی۔ کمرے میں آ کر حریم نے جلدی سے کمرے کو کنڈی لگا دی، ورنہ آج سے پہلے کبھی اسے کمرے کو کنڈی لگانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ پہلی بات تھی کہ وہ کمرے کو کنڈی لگا رہی تھی، صرف اس لیے کہ اسے اذلان سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا اس کا دل پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ اذلان کے سامنے تو اس نے بہادری کا مظاہرہ کر دیا تھا، لیکن اندر سے وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جو بھی تھی تو وہ ایک یتیم ہی لڑکی، کوئی بات ہو جاتی تو کسی نے اس کا یقین نہیں کرنا تھا، اور اذلان تو گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ اس کو یاد آ رہا تھا جب وہ اس گھر میں آئی تھی تب وہ 12 سال کی تھی، اذلان نے تب کیسے اس کا جینا اجیرن کر دیا تھا۔ وہ ہوم ورک کرتی تو اس کی کاپیاں لے کے بھاگ جاتا، وہ پیچھے بھاگتی رہتی۔ اذلان پورے گھر میں بھاگتا اور سب ہنستے، نانی ماں سب اذلان کی اس شرارت پر صدقے بھاری جاتی۔ ارے بھائی ہے تمہارا، بس پیار سے شرارت کر دیتا ہے، نانی ہنستے ہوئے کہتی جب وہ نانی سے شکایت لگاتی۔ کبھی اس کی اونچی پونی ٹیل کو کھینچ کر بھاگ جاتا اور وہ رونے لگ جاتی۔ پھر اذلان بڑا ہوتا گیا اور اس کی شرارتیں بھی بڑی ہوتی گئی۔ اب وہ اس کی کاپیاں لے کے نہیں بھاگتا، اب آتے جاتے اصل ہاتھ پکڑ لیتا اور وہ رونے لگتی تو کہکہا لگا کر ہنستا اور اس کی حالت کا مزہ لیتا۔ وہ نانی کے ساتھ سوتی تو آدھی رات سخت سردی میں اس کا کمبل کھینچ لیتا۔ وہ نانی کو جگاتی تو نانی کہتی، ارے وہ مذاق کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ اس کو جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ اذلان کسی کو مار بھی دے تو اس گھر میں اس کے اس عمل کو بھی شرارت سمجھا جائے گا۔ پھر سکندر صاحب نے اذلان کو امریکہ بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اذلان خود بھی جانا چاہتا تھا وہاں، اس نے تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ وہ اتنے سال رہ کر اسے اندازہ ہوا کہ کیسے اس کی ماں، بہنوں اور دادی نے اس کی شخصیت کو تباہ کر دیا تھا۔ اگر وہ وہاں رہتا تو بہت بگڑ جاتا۔ زیادہ لاڈ پیار انسان کو کیسے تباہ کر دیتا ہے، یہ احساس اسے گھر سے دور رہ کر ہوا، جہاں کوئی اس کے لاڈ اٹھانے والا نہیں تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ شرارت کرتا تو دوست غصہ ہوتے، اساتذہ کے ساتھ مذاق کرتا تو سزا ملتی۔ یہاں اسے ہاتھ سے نوالے توڑ کر کھلانے والے کوئی نہیں تھے، یہاں اسے اٹھ کر پانی بھی خود پینا پڑتا تھا، کپڑے خود دھو کر استری کرتا، ناشتہ چائے صبح خود بناتا۔ یہاں محنت تھی، یہاں مشقت تھی، یہاں مشقت کر کے سب کمایا جاتا تھا۔ پاکستان سے آنے والے پیسے اس کے لیے کافی نہیں تھے۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اب خود کچھ کرنا ہوگا۔ اگلے دن ہی اذلان نے اپنے لیے نئے گھر کی تلاش شروع کر دی تھی۔ وہ باہر سے بہت سارا پیسہ لے کر آیا تھا۔ یہ پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابھی اس نے گھر والوں کو اس پیسے کا بتایا بھی نہیں تھا، کیونکہ پھر وہ اس سے سوال جواب کرتے۔ وہ آن لائن کچھ ٹیکنیکل چیزیں کرتا، ٹیکنیکل چینل چلاتا اور پیسے پردہ رہ کر یہ سارا کام کرتا، اور اس کو ڈالر ملتے جاتے تھے جنہیں وہ جمع کرتا جاتا تھا۔ 6 سالوں میں اس نے اتنا پیسہ کما لیا تھا کہ پاکستان کا ایک سرکاری آفیسر 60 سالوں میں نہ کما سکے شاید، لیکن وہ یہ بات گھر والوں کو نہیں بتا سکتا تھا۔ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ پیسہ اس نے آن لائن کمایا ہے۔ پورا ہفتہ خجل خواری کے بعد اسے اپنے مطلب کا گھر مل گیا تھا۔ بیٹا، کیا تم اتنا مہنگا گھر خرید سکتے ہو؟ سکندر صاحب نے پہلی بار پریشانی سے کہا تھا۔ ابا، خرید سکتا ہوں تبھی ڈن کیا ہے نا، وہ بولا۔ اتنا پیسہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ سکندر صاحب کے سوال پر اذلان سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ابا، 6 سال میں نے ضائع نہیں کیے وہاں، اپنا وقت وہاں لگایا جہاں سے کچھ ملے۔
پاکستان میں ایک فضول سا ویلوگر ویلوگ بنا کر 10 کروڑ کا گھر لے سکتا ہے سال کے اندر. بس میں نے وہ محنت صحیح طریقے سے کی. اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے پیسہ کمانے کے اتنے طریقے آ گئے ہیں اب، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اذلان نے اپنے ٹیک چینل اور ویب سائٹ سکندر صاحب کو دکھاتے ہوئے کہا. تم نے بتایا نہیں، واقعی اس میں تو بہت محنت ہے تمہاری. سکندر صاحب نے کہا. ابا، اگر میں آپ کو بتا دیتا تو امی اور دادی کو بتا دیتے، آپ اپنے دوستوں کو بتا دیتے، بات اتنی پھیل جاتی کہ میرا کام وہاں ہی ٹپ ہو جاتا. ہمارے ہاں پھر یا کام جاتا ہے یا بندہ، اذلان نے کہا. صحیح کہہ رہے ہو تم، واقعی اپنے راز رکھو تبھی کامیابی ملتی ہے. اذلان کے آنے سے حماد کی احساسی کمتری اور بڑھ گئی تھی. پہلے تو پھر بھی وہ ان سب جیسا لگتا تھا، لیکن اب تو جیسے وہ ہو کر آیا تھا. حماد دیکھ کر حیران تھا کہ یہ وہی اذلان ہے جس نے سب کی ناک میں دم کیا ہوتا تھا، اور اب تو لگ رہا تھا کہ ہیرو گھر میں آیا ہے. اس کی شخصیت اتنی پروکار، اتنا روب، وہ بکھرتے جیسے نکل گیا تھا. حماد کو اس پر رشک آنے لگا اور سونے پر سہاگا. یہ کہ وہ پیسہ کما کر آیا تھا، پیسہ جو سب کو اپنی جانب کھینچتا ہے. ہر کوئی پیسے کی جانب کھینچتا چلا جاتا ہے. اب اسے لگ رہا تھا اذلان کوئی مقناطیس ہے اور باقی سب لوہا. پھر اسے حریم یاد آئی. اگر حریم بھی اس کی ہو گئی، اس کی دولت، ذہانت اور شخصیت دیکھ کر تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. حریم کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن میرے پاس کیا ہے؟ نہ دولت، نہ ذہانت، نہ ہی شخصیت. کیا ہے مجھ میں جو حریم میری طرف آئے گی؟ اور اذلان کے پاس اب وہ سب کچھ ہے جو ایک لڑکی کو چاہیے. حماد سوچ کر پریشان ہو رہا تھا. وہ کب سے حریم کی خاموش محبت دل میں چھپائے بیٹھا تھا، جس کا اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا. لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ حریم پر اپنے جذبات عیا کر دے، اس سے پہلے کہ یہ آخری بازی بھی وہ اذلان سے ہار جائے. اور پھر کچھ ایسا ہوا جس کا کسی نے سوچا تک نہیں تھا. حریم صبح تیزی سے گھر سے باہر نکلی تھی. آج اس کا کالج میں ضروری ٹیسٹ تھا. سفید رنگ کے کالج کے یونیفارم میں اس کا حسن بے مثال لگ رہا تھا. اس نے ایک طائرانہ نگاہ گھر پر ڈالی. آج سے پہلے بھی اسے کبھی جانے سے پہلے ناشتہ نہیں ملا تھا، اور آج بھی نہیں ملنے والا تھا. خالی پیٹ وہ کالج چلی آئی تھی. ٹیسٹ کے بعد اسے بس کے انتظار میں ہمیشہ کی طرح بس اسٹاپ پر کھڑا ہونا تھا، لیکن آج اسے کالج سے نکلتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تھی. اس کی مطلب بس نکل چکی تھی. حریم نے بیزاری سے کلائی پر بندھی پرانی سے گھڑی میں وقت دیکھا. تھکاوٹ سے برا حال ہو رہا ہے، اور آج کل تو گھر میں بھی سکون نہیں ملتا. اسے گھر میں ایک گونجتے کہکہ اور اذلان سکندر کا چہرہ نظر آیا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا. سر پر چادر درست کرتے اس نے بیگ کو کندھے پر مضبوطی سے پکڑا. موسم کے تیور خراب تھے، کسی بھی لمحے بارش شروع ہو سکتی تھی. حریم نے ایک پریشانی نگاہ آسمان پر ڈالی اور پھر سے روڈ پر دور تک دکھا تھا. بس کا دور تک کوئی نام اور نشان نہیں تھا. ہاں، البتہ شیٹ کے نیچے اس سے کچھ فاصلے پر 4-5 لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا تھا جو اسے دیکھ کر معنی خیز باتیں کر رہا تھا. حریم کو شدید بیزاری ہوئی. آسمان سے ٹپ ٹپ بوندیں گرنے لگی تھی اور تبھی حریم چونکی. سامنے سے ایک سفید رنگ کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. گاڑی کی رفتار حریم کے پاس پہنچ کر مدھم ہوئی اور پھر اسے بریک لگ گئے تھے. حریم نے حیرت سے دیکھا وہ کون تھا جس نے اس کے اتنے قریب گاڑی روکی تھی. اندر بیٹھنے والے شخص نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو وہ جو پہلے حیرت سے گاڑی کی سمت دیکھ رہی تھی، یک لخت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا. وہ اذلان سکندر تھا. گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے وہ اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا. آ جاؤ، موسم خراب ہے، یہاں کب تک کھڑی رہو گی؟ اس کے پکارنے پر حریم نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کی جانب اچھالی تھی. میں روز یہاں پر ہی کھڑی ہوتی ہوں اور روز بس سے ہی اپنے گھر جاتی ہوں. میرے اوپر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی گاڑی لے کر آگے چلے جائے، مجھے مسئلہ ہو رہا ہے، وہ چڑھ کر بولی تھی. مگر پھر بھی اس نے اپنی آواز دھیمی ہی رکھی تھی. پاس کھڑے لڑکوں کا گروہ اچانک ہی شور مچانے لگ گیا تھا. اوہو، اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو ہمارے ساتھ چلی جاؤ. گاڑی والے کو بھی انکار کر رہی ہے. واہ، کیا نخرہ ہے اس کا. ایک لڑکے کی معنی خیز آواز پر حریم نے چونک کر اس کی سمت دیکھا تھا. اس کا خون کھل اٹھا. گاڑی کے اندر بیٹھے اذلان سکندر تک بھی یہ آواز پہنچی تھی. اس نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ لڑکوں کی سمت ڈالی.
اندر بیٹھو، کیوں فالتو میں تماشا بنا رہی ہو؟ یہ لوگ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تم یہاں برستی بارش میں کھڑی ہو۔ وہ اب جیسے ضبط کر کے بولا تھا۔ جواباً حریف نے سر جھٹکا، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو آپ میرے مسیحا ہے اور نہ ہی میں کوئی مظلوم لڑکی، مجھے اپنی حفاظت کرنا آتا ہے۔ وہ سر جھٹکتے شیٹ سے ذرا دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آسمان سے برستی بوندیں اس کے لباس کو بھگونے لگی تھی۔ وہ خود اس موسم سے پریشان تھی اور ساتھ کھڑے ان 5 لڑکوں کے گروپ سے بھی، جو مسلسل ہوٹنگ کر رہے تھے اور زور زور سے کہے لگا رہے تھے، لیکن وہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی اور اذلان سکندر کی مدد تو بالکل بھی لینا نہیں چاہتی تھی۔ اندر بیٹھے اذلان سکندر کی برداشت ختم ہوئی۔ داڑ سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے تیزی سے نکل کر باہر آیا تھا۔ ارے واہ، لگتا ہے حسن نے گھاگ گھیر ہی لیا۔ ارے قیمت بڑھاؤ قیمت، ایسے نہیں جائے گی تمہارے ساتھ۔ اب کی بار دوسرا لڑکا بولا تھا۔ اذلان نے کھا جانے والی نگاہوں سے لڑکوں کی سمت دیکھا اور بارش میں بھیگتی حریم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھو، میں ان سے نمٹ لیتا ہوں۔ مگر جواباً اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ میں نے کہا نا، مجھے آپ کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میری بس آ جائے گی، میں چلی جاؤں گی، میرے لیے روز کا معمول ہے۔ آپ تو ابھی تشریف لائے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے فرشتہ بننے کی؟ وہ طنزی انداز میں بولی تھی۔ لڑکوں کی آوازیں اب بڑھتی جا رہی تھی۔ اذلان سکندر کی برداشت ختم ہونے لگی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ حریم کو یوں ہی بارش میں بھیگتا چھوڑ کر لڑکوں کی سمت پلٹا تھا۔ لڑکے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر سیدھے ہو گئے تھے۔ شاید انہیں اپنی طاقت یا اپنی تعداد پر گھمنڈ تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے ریمارکس جاری رکھے تھے۔ قیمت بڑھاؤ صاحب، قیمت، ایسی لڑکیاں تو کم پیسوں میں نہیں مانتی، ایک لڑکے نے اذلان کو اپنی سمت آتے دیکھ کے کہا تھا، اور جواب اذلان کے ہاتھ کا بھرپور موقع اس کے گال پر پڑا تھا۔ لڑکے بری طرح سے بکھلا گئے، مگر اذلان کسی کو بخشنے پہ تیار نہیں تھا۔ شرٹ سے باہر کڑی حریم نے ایک تلخ نگاہ اذلان کی طرف ڈالی۔ ساری فیملی تماشوں کے شوقین ہے۔ وہ پلٹ کر روڈ پر چلنے لگی۔ اس کا سارا لباس بھیگ کر جسم سے چپک گیا تھا۔ اسے پتا تھا اس نے غلطی کی ہے، لیکن اذلان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ لڑکوں کی اچھی طرح مرمت کر کے وہ پلٹا تو وہ جا چکی تھی۔ اذلان کے لبوں سے ایک تکی ہوئی سانس خارج ہوئی۔ کیا چیز ہو تم حریم؟ سر جھٹکتے وہ پلٹ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گھر آنے تک حریم کو پکا یقین تھا کہ ماں کا لاڈلا آتے ہی اپنے ماں کو شکایت لگائے گا اور گھر میں ایک دفعہ پھر اس کے خلاف عدالت لگ جائے گی۔ خیر، میں کسی سے نہیں ڈرتی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سر جھٹک کر وہ لباس تبدیل کرنے واش روم میں چلی گئی تھی۔ مسلسل بارش میں بھیگنے کا اثر تھا کہ رات تک اس کا پورا وجود آگ کی طرح تپنے لگا تھا۔ وہ رات کے کھانے پر بھی باہر نہ نکلی، تب بھی کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا سوائے حماد کے۔ اس نے سر اٹھا کر حریم کے کمرے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ حریم دھیرے دھیرے سرکتی رہی۔ حریم کا بخار تیز ہوتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ آدھی رات تک اس کا وجود بخار میں جلنے لگا۔ اس پر نیم بے ہوشی سی طاری ہو گئی تھی۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا تو اس نے بھاری ہوتی پلکیں کھولی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید ممانی ہو یا نانو، کاش کوئی مجھے ایک گلاس پانی لا دے، وہ بے بسی سے بڑبڑائی تھی۔ اندر داخل ہونے والا دھیرے دھیرے چلتا اب اس کے بیڈ کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کون ہے؟ حریم نے بمشکل پوچھا تھا، مگر جواباً کوئی نہ بولا اور اگلے ہی پل وہ سایہ حریم پر جھکا تھا۔ بخار سے بے حال ہوتی حریم کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی۔ کسی نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے لبوں پر رکھ کر پوری قوت سے دبا دی تھی۔ حریم نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز ہلکے اندر ہی گھٹ گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ بری نیت سے آیا تھا۔ حریم کا روم روم کانپنے لگا مگر وہ بے بس تھی۔ بخار نے اس کی ساری توانائی ختم کر رکھی تھی اور اگر وہ صحت مند بھی ہوتی تب بھی اس مضبوط اور توانا جسم والے شخص سے بھلا کیسے جیت سکتی تھی جو اس کے وجود پر حاوی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حریم کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے۔ اسے یاد نہیں آیا کہ آج سے پہلے وہ آخری دفعہ کب روئی تھی، مگر یوں خود کو پامال ہوتا دیکھ کر وہ بے بسی سے سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کرونچے بھی اس شخص پر کوئی اثر نہیں ڈال سکی۔
باہر برستی طوفانی رات میں کمرے کے اندر حریم نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ باری سانسوں کی گرمائش اسے اپنی چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اپنے آپ سے جنگ لڑتی رہی اور آخرکار اس کے حواس جواب دے گئے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے ہوش آیا تو وہ جا چکا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ باہر ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا اذلان، تم نے اپنی مردانگی کا فائدہ اٹھایا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ بری طرح تڑپ کر رو دی تھی، مگر اس کے پاس نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی دلیل۔ وہ بند کمرے میں رات کے اندھیرے میں آیا تھا اور اس نے اپنی آج کی جانے والی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا۔ حریم کے پاس سوائے پھوٹ پھوٹ کر رونے کے اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ بخار اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ نے اسے ایسا جکڑا کہ وہ اگلے کئی دن تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکل سکی تھی۔ نانو ہی فکر مندی سے اس کے گرد چکراتی رہتی۔ نفیسہ دودھ چائے پل کمرے میں رکھ کر جاتی، مگر وہ یوں ہی چھت کو تکتی رہتی۔ کہاں گئی میری ساری بہادری؟ میں اتنی کمزور تھی کہ ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں مجھے مٹا دیا ہے۔ وہ بٹ سے ٹیک لگائے بس یہی سوچتی رہتی تھی۔ نہیں چھوڑوں گی میں اسے، برباد کر دوں گی میں سب کو، اس کی اصلیت بتا کر رہوں گی۔ ایک ہفتے بعد اس کی برداشت ختم ہوئی تو وہ کمبل پھینکتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں ہمیشہ کی طرح سب لوگ جمع تھے، وہی کہے وہی خوشیاں۔ اذلان کی تینوں بہنیں اپنے بچوں سمیت موجود تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی خاص بات چل رہی ہو۔ حریم کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر صوفے پر بیٹھے اذلان نے رخ موڑ کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ ارے حریم، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ حریم نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کی سمت اچھالی تھی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اب شادی سے ایک ہفتہ پہلے بیمار پڑ گئی ہو، سارا رنگ روف ہی ختم ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ دلہن بنی ذرا اچھی نہیں لگو گی تم، شازیہ مومانی نے منہ بنا کر کہا تھا۔ دروازے پر کڑی حریم کے سر پر کوئی بم پھوڑا تھا۔ شادی؟ دلہن؟ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا تھا۔ سب کے چہروں پر دبا دبا سا جوش تھا۔ مومانی کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری تھی، یوں جیسے انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر کوئی فیصلہ کیا تھا۔ حریم نے ایک نظر اذلان کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ دبائے آگے کو مڑ گیا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ انہوں نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے اذلان کے ساتھ، دیکھا ساری زندگی تمہارا استحصال کرنے کے بعد آخرکار اب وہ تمہیں اپنے بیٹے کو سونپ دیں گے، وہ جو چاہے سلوک تمہارے ساتھ کرے۔ یوں لگتا ہے تم کوئی بے زبان گڑیا ہو، ہے نا؟ اپنے قریب حماد کی سرگوشی سن کر وہ چونک کر مڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی وہی زخمی تاثر تھا۔ حریم نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچھی، سارے الفاظ اس کے اندر ہی دم توڑ گئے تھے۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی سب ختم ہو گیا۔ کمرے میں جائے پناہ لینے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ دال سے دروازہ کھول کر وہ کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی نانو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مجھے اذلان بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میری شادی ہے، مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کریں گے؟ وہ نانو کے سامنے بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ نانو نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے میری بچی؟ حریم، اذلان جیسا لڑکا تو لوگ لڑکیاں نماز میں دعا کر کے مانگتی ہے، اور تجھے بیٹے بیٹائے اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے، پتہ ہے نا؟ شازیہ بالکل راضی نہیں تھی اس رشتے کے لیے۔ اذلان نے اپنی قسم دے کر منوایا ہے اپنی ماں کو، ایسے لڑکے تو نصیب سے ملتے ہیں۔ نانو نے ایک لمبی تقریر کر ڈالی تھی، وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ ہاں جانتی ہوں کیوں منوایا ہے، مجھے ہرا جو دیا اس نے، مجھے میری مرضی کے بغیر حاصل کر چکا ہے، اب زندگی بھر مجھے اسی رات کے تانے دے گا۔ کاش میں کسی کو اس کی اصلیت بتا سکتی۔ وہ کمرے سے نکل کر آئی تھی۔ گھر میں سجاوٹیں شروع ہو چکی تھی۔ اسے وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ نیلے رنگ کی جینز کے اوپر ڈھیلی سی ٹی شرٹ پہنے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ سب خوش ہے میری شکست کے اوپر، وہ تلخی سے بڑبڑاتی پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ کسی کو اس رات کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکی۔ اپنی بربادی کی داستان اپنے منہ سے کیسے سناتی؟ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، جس نے بھی اسے دیکھا تھا اس نے تعریف ہی کی تھی، مگر اس سے اپنی تعریفیں سننے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اذلان کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی اس نے اپنا دوپٹہ نوچ کر پھینک ڈالا تھا۔ ساری جیولری اتار کر وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ڈھیر کر چکی تھی
اور اب اپنے جوڑے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ او، لگتا ہے تم آج بھی غصے میں ہو۔ ویسے کیا یہ تمہارا پیدائشی مسئلہ ہے یا پھر میری شکل دیکھ کر تمہیں غصہ آتا ہے؟ شرارت کو لبوں میں دبائے وہ دھیرے دھیرے بولتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حریم نے نفرت سے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا جہاں اس کے عکس کے پیچھے اب اس کا شاندار سراپا نمودار ہو رہا تھا۔ حریم نے بغیر کوئی جواب دیے کھینچ کر اپنے جوڑے کے پنیں نکال دی تھی۔ لمبے بال شانوں پر بکھر گئے۔ اذلان کی آنکھوں میں ستائش چھلکنے لگی۔ اس نے بے اختیار اس کے بالوں کو چھونا چاہا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ ایک دم پلٹی تھی اور اس نے ایک زوردار دھکا دے کر اذلان کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ لڑکڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ یہ کیا طریقہ ہے حریم؟ کیا ہو گیا ہے؟ کس بات کا اتنا غصہ ہے؟ وہ بے اختیار بولا تھا۔ حریم نے بمشکل اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپائی۔ اچھی طرح جانتے ہو تم کہ یہ سب کیا ہے۔ اس رات زبردستی میرے کمرے میں آ کر تم نے وہ سب کر تو لیا جو تم کرنا چاہتے تھے۔ تم نے میرے جسم پر دسترس حاصل کر لی، تو اب مجھے اپنی بیوی بنانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ سامنے کھڑے اذلان کی آنکھوں میں بے یقینی نمودار ہوئی۔ کس رات؟ کیا بات کر رہی ہو تم؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ حریم کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس رات جس دن میں نے تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کیا تھا۔ تم اس رات میرے کمرے میں آئے تھے اور تم نے میرے ساتھ زبردستی کی، مجھ سے وہ سب چھین لیا جو کسی بھی لڑکی کا مان اور غرور ہو سکتا ہے، اور اب سب کے سامنے اچھا بن کر مجھے دلہن بنا کر لے آئے ہو۔ کیا چاہتے ہو تم؟ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل کر گالوں پر بکھر گئے تھے۔ اذلان کو اپنا آپ کسی پہاڑ تلے دبتا محسوس ہوا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے بمشکل اپنے چکراتے سر کو سنبھالا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ حریم چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیسی محبت ہے جس محبت میں تم نے ہر حد تک جا کر مجھے پریشان کیا؟ گاڑی میں نہ بیٹھنے والی بات کو لے کر تم نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھے میری نظر میں گرا دیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اذلان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسو، اس کے الفاظ، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی۔ اذلان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا حریم، لیکن جس نے بھی یہ سب کیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، جس دن میری بے گناہی ثابت ہو گئی اس دن تم کیا کرو گی؟ وہ بمشکل بولا تھا۔ حریم نے آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو اس دن جو تم کہو گے وہ میں مان لوں گی۔ اس کی بات پر وہ ساکھ نگاہوں سے اس کی سمت دیکھتا رہا تھا اور وہ پلٹ کر الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے حماد نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس بار تو میں تم سے جیت ہی گیا، چاہے تمہارے پاس سب کچھ ہے اذلان، دولت، گھر، والدین، اچھی پرسنالٹی، لیکن وہ لڑکی جس سے تم اندھی محبت کرتے ہو اسے سب سے پہلے میں نے چھوا ہے۔ اس کا سب کچھ اس رات میں چھین چکا ہوں۔ اب کس مان سے تم اسے بیوی کا درجہ دو گے؟ آخرکار فتح میری ہوئی ہے، وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ تم کیا یہ آدھی رات کو بیٹھ کر کہہ لگا رہے ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ نانو نے ناگواری سے اسے ٹوکا تھا جو اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی سمت جا رہی تھی۔ حماد نے کھسکنے میں ہی وہ عافیت جانی تھی۔ نانو نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی۔ یتیم بچہ سمجھ کر پالا تھا، لیکن دن بدن اس کی حرکتیں بری ہوتی جا رہی ہے۔ نہ جانے کیا گل کھلائے گا، وہ پریشان تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ تو گل کھلا چکا تھا، اب بس اس کے نتائج بھگتنا باقی تھے۔ ولیمے کی تقریب میں بھی وہ یوں ہی کسی پتھر کی مورت کی طرح کھڑی رہی۔ فوٹوگرافر نے اسے اذلان کے قریب ہونے کا کہا تو اس نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ مجھے تصویریں کھنچوانے کا شوق نہیں ہے۔ اس کے سرد رویے کو سبھی نوٹ کر رہے تھے۔ اذلان نے بمشکل خود پر صبر کیا تھا۔ لوگوں کے سامنے اپنا اور میرا تماشا مت بناؤ، جو ہوا ہے وہ ان میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ پلیز مسکراؤ تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ ہم میاں بیوی نہیں بلکہ دشمن ہے۔ وہ جبراً مسکراتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑ رہا تھا۔ حریم نے کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے اندر امڑتے ابال کو برداشت کر گئی تھی۔
اس نے تو جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ اذلان سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گی۔ وہ کمرے میں آتا تو حریم کمرے سے نکل جاتی۔ ولیمے کے دوسرے دن وہ نانو کے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ نانو نے حیرت سے اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ انہیں اپنی یہ نوازی کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ کیا بات ہے حریم؟ تمہارے اور اذلان کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ مہربان سی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس وقت وہ چھت پر کھڑی تھی۔ حماد اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ پہلی دفعہ کسی ہمدرد کا کندھا اسے میسر ہوا تھا۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں اسے چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میری مدد کرے۔ اس کے کہنے پر حماد کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں خود اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ اس کے بعد کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بڑے اصرار سے پوچھ رہا تھا۔ حریم نے چونک کر سر اٹھایا تو کیا وہ اس کے لیے ایسا جذبہ رکھتا تھا؟ لیکن اس نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ وہ بغیر کچھ بولے سیڑھی اتر کر نیچے آ گئی تھی۔ اوپر کڑا حماد مسلسل گنگنا رہا تھا۔ حریم، یہ حماد کے کپڑے پریس ہوئے پڑے ہیں، جا کر اس کی الماری میں لٹکا دو۔ میرے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے۔ شازیہ مومانی نے سٹینڈ پر رکھ کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ کسی اور کا کام ہوتا تو وہ نہ کرتی مگر اسے حماد سے ہمدردی تھی۔ شاید وہ بھی یتیم تھا، بالکل اسی کی طرح۔ خاموشی سے اس کے سارے کپڑے ہاتھوں میں اٹھا کر وہ اندر چلی آئی تھی۔ الماری میں اس کے کپڑے رکھتے اس کی نگاہ اندر رکھی ڈائری پر پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ ڈائری اٹھا لی تھی۔ سیاہ رنگ کی ڈائری تھی۔ وہ ایک ایک ورق پلٹاتی گئی اور اسے لگا جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر آ گرے ہو۔ وہ رات جس نے اسے ختم کر دیا تھا، اس رات اس کے کمرے میں اذلان نہیں بلکہ حماد آیا تھا، اور اس نے جس طرح فتح مندانہ انداز میں ڈائری میں اپنا واقعہ درج کر رکھا تھا، حریم کو لگا وہ ریت کی طرح مسمار ہو جائے گی۔ ڈائری کپ کپاتے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ وہ اذلان کو اپنا دشمن سمجھتی رہی مگر اس کا مجرم تو کوئی اور تھا۔ اس نے یہ سب کچھ اذلان کی نفرت میں کیا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ حماد کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ کیا ضروری تھا میرے کمرے میں آنا اور یہ ڈائری پڑھنا؟ سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا۔ اتنی محنت سے تو تمہارے دل میں اس چچوندر کے خلاف نفرت ڈالی تھی۔ اب کیا کروں؟ جان سے مار دوں تمہیں؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ دروازہ اس نے اپنے پیچھے بند کر دیا تھا۔ حریم کے ٹانگوں میں لرزش اترنے لگی۔ تو وہ تم تھے؟ تم نے وہ سب کچھ میرے ساتھ کیا اور میں سمجھتی رہی کہ وہ اذلان تھا۔ وہ آنسو کو روک کر بولی تھی۔ حماد نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ ہاں جانا وہ میں ہی تھا۔ میں نے ہی رات کی تاریکی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھایا۔ میں جانتا تھا کہ اذلان کے ساتھ تمہاری شادی کی بات ہو رہی ہے۔ میں جانتا تھا وہ تم سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے انتہا کی نفرت کرتا ہوں۔ ہر وہ چیز جو مجھے چاہیے وہ اسے مل جاتی ہے۔ پرسنالٹی، گھر، کاروبار، دولت، والدین، سب اس کے پاس ہے، تو پھر تمہیں کیسے اس کے پاس جانے دیتا؟ تمہاری جیسی حسین صورت کا فائدہ میں کیوں نہ اٹھاتا؟ سو میں نے تمہیں پہلے چکھ لیا اور اس کے لیے جھوٹا چھوڑ دیا۔ وہ کمینی سی ہنسی ہنسا۔ حریم کو اپنا آپ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ بند کرو یہ بکواس۔ اس نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا مگر حماد نے اس کے بڑے ہاتھ کو تھام کر اسے یک دم ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے اور اس اذلان کی چاہت جاگ رہی ہے دل میں؟ حالانکہ کچھ دیر پہلے تو تم نے اعتراف کیا ہے کہ تم اس سے طلاق لینا چاہتی ہو، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، ہے نا؟ وہ اپنے لبوں کو اس کے کان کے پاس کیے زہر انڈیل رہا تھا۔ حریم کا وجود ساخت ہوا۔ وہ کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ او خدایا، ایک تو تمہاری قربت مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ وہ گستاخی کرنے لگا تھا جب حریم نے پوری قوت سے خود کو چھڑانا چاہا۔ اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی تھی اور شاید یہی وہ وقت تھا جب قدرت کو ہر چیز کا فیصلہ کرنا منظور تھا۔ دروازے کو کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ حماد اور حریم نے ایک ساتھ پلٹ کر دیکھا۔ وہ اذلان تھا۔ مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا۔ سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگز دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس رات تم ہی تھے جو حریم کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔
लाउंज में लगे कैमरा में तुम रात के अंधेरे में उसके कमरे में जाते हुए नजर आ गए थे। उसने यकदम आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का हमाद की गाल पर जड़ दिया था। वो कराह कर पीछे को उल्टा। हरीम पटी पटी निगाहों से ये सब देख रही थी। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। हमाद की असलियत पूरे घर में सबको पता चल गई थी। सभी हैरान थे कि एक बेज़रर शख्स की तरह घर में पलने वाले उस इंसान ने कैसा गहरा काव दिया था। शाजिया मुमानी ने धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने हरीम को खुले दिल से अपनी बहू के तौर पर तस्लीम किया था। वो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। सब खुश थे, सब मुतमईन थे। सिर्फ एक वही थी जो अपने कमरे में साख्त बैठी दीवार को घूर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ वो उसके बराबर आकर बैठ गया था। आहिस्तगी से उसने हरीम की गोद में सर रखा, उसका हाथ थामा। आप मुझे तलाक दे दे, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे नहीं लगता अब हमारा रिश्ता अच्छा चल सकता है, वो भीगी हुई आवाज में बोली थी। अजलान ने धीरे से कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। आज ये बात की है, आइंदा मत करना। मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है। बचपन में मैं तुम्हारे साथ शरारतें किया करता था, तब भी मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता था, और आज भी। उस रात जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं कि मामूली सी हादसे के बाद वो नफरत में बदल जाए। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम भी मेरा हाथ थामकर एक नई जिंदगी शुरू करो, जिसमें किसी नफरत, किसी घुटन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सिर्फ मोहब्बत होगी और एतबार होगा। उसकी आंखों में झांकता पूछ रहा था। हरीम ने अपनी घनी पलकें उठाकर उसका चेहरा देखा। वो मजबूत थी, वो एतमाद थी, लेकिन अपने जीवन साथी की मोहब्बत की बारिश में भीगने का पूरा इख्तियार रखती थी। गहरी सांस लेकर उसने खुद को अजलान के सुपर्द किया था। तो प्यारे रीडर्स, ये थी आज की नॉवल। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई नॉवल के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।